الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العلی العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ایسے دور میں جب کہ ایک وبائی مرض کے سبب دینی اور اجتماعی سرگرمیاں کچھ تعطل کا شکار ہے اور رک سی گئی ہیں، ایسے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ایجاد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو بندگان خدا تک اور برادران ملت تک، امت مسلمہ کے افراد تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے، اور دین کے مختلف عنوانات، ہماری زندگی کے مختلف موضوعات، قرآن و سنت کی رہنمائی اور حالات حاضرہ میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور اس کی رہنمائی، اس کا اہتمام اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اور ریاستی سطح پر یہ اجتماع گزشتہ تقریباً 1 سال کے عرصے سے جاری ہے، جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف موضوعات پر حالات حاضرہ کے حوالے سے ہوں، عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات کے حوالے سے ہو، عام انسانوں کی زندگی سے متعلق امور و معاملات ہوں، امت مسلمہ کے امور و معاملات ہو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی ذمہ داریاں اور اس کا منصب اور منصب کے تقاضے ہو، اور انسانوں اور امت کو درپیش مسائل ہوں، ان پر گفتگو کی جاتی ہے اور شریعت کی روشنی میں ان کے سلسلے میں رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے اس آن لائن اجتماع میں امت مسلمہ کا مقام کیا ہے، اس کو درپیش چیلنجز اس وقت کیا ہے، کن حالات سے وہ اس وقت گزر رہی ہے، اور ان حالات سے نبردآزمہ ہونے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان حالات میں اپنی شناخت کو، اپنے دین و ایمان کو، اپنی پہچان کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کیا کچھ تدابیر کی جا سکتی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں، اس پر غور و خوض کیا جانا پیش نظر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ انبیاء کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو تحفظ فراہم کیا اور اس کی ضمانت اپنی طرف لی، اور اس کتاب کو رہتی دنیا تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کی حیثیت سے ہم امت مسلمہ کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، ہمیں حاملین کتاب بنایا ہے، ہمیں قارئین کتاب بنایا ہے، ہمیں مبلغین کتاب بنایا ہے، ہمیں شارحین کتاب بنایا ہے، ہمیں مجاہدین بالکتاب بنایا ہے، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جد و جہد کرنے والا بنایا ہے، ہمیں جو ہے
کہا گیا ہے کہ ہم عاملین بالکتاب بن جائیں، اس کتاب پر عمل کر کے سراپا وہ تصویر ہم پیش کرے جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور یہ کتاب، اس کی تعلیمات، اس نے جو دین ہمارے سامنے رکھا ہے، اس نے زندگی کے اصول و آداب جو ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس نے ہمارے سامنے ہمارا جو مقصد حیات رکھا ہے، ہمارا جو مشن اس کتاب کے ذریعے سے طے کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ ہمارے پیش نظر رہے اور ہم اس سے وابستہ رہیں۔ یہی ہماری شناخت کے نشان بھی ہو، یہی ہماری بنیادی پہچان بھی ہو، اور اسی حوالے سے ہم سرگرم عمل بھی ہو۔ یہ تقاضا اس کتاب کے حاملین ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی وارث امت اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مشن کی وارث بنا کر کے کھڑا کیا ہے، اس کے سامنے اس وقت دیگرگوں اور بہت سارے چیلنجز ہے۔ ان چیلنجز کا یہ امت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اور ان چیلنجز سے کیسے کامیاب اور کامران یہ گزر سکتی ہے، اس حوالے سے قرآن اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس حوالے سے اس امت پر کون سے تقاضے یا عائد ہوتے ہیں، اس پر ہمیں جو ہے غور کرنا ہے اور اس پر غور کر کے اپنے لیے راہ عمل متعین کرنا ہے۔ اس امت کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے، یہ اس امت کو بہت پرائم امپورٹنس کے ساتھ، بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، ترجیحی طور پر جس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی شناخت ہے، اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے۔ حالات جس قسم کے ہیں اس میں اس تقاضے کی شدت اور اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ حالات اور بدلتی ہوئی کیفیات یہ امت سے اس کی شناخت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ناسازگار کیفیات اس وقت موجود ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہے امت کے سامنے کہ یہ امت اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی امتیازی شناخت کے ساتھ وہ جو ہے باقی رہے، وہ سرگرم عمل رہے، اور وہ اپنے منصب کے لیے جد و جہد کرتی رہے۔ یہ بہت بنیادی اور بہت اہم بلکہ سب سے ترجیحی کام اور ترجیحی اہمیت کا نقطہ ہے جس کو امت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اس کی شناخت صبغت اللہ کی شناخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بنیادی اعتقادات کے ذریعے سے، اس کے زندگی کے لیے جو منہاج اس نے طے کیا ہے اس کے اعتبار سے، جو دین اس کو بطور دستور زندگی دیا گیا ہے اس پہلو سے، اور پھر اس دین کے حوالے سے اس کو جو منصبی فریضہ داعی امت کا اس پر عائد کیا گیا ہے اس حوالے سے، یہ جو ہے امت کی شناخت کے بنیادی عناوین ہیں، اور امت کو اس پہلو سے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ فی زمانہ امت کے لیے اپنے دین و ایمان کا تحفظ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ حالات جس قسم کے ہیں، جس رخ پر جا رہے ہیں، جس قسم کی کیفیات پیدا ہو رہی ہے، اس میں یہ جو بنیادی شناخت امت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والی یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں، یعنی اس کی دی ہوئی تہذیب، اس کے دیے ہوئے اعتقادات اور اس کے دیے ہوئے تمدن، اس کے دیے ہوئے طرز زندگی، اس کے رنگ میں رنگی ہوئی امت ہو، اور وہ اس کی شناخت ہو۔
صبغت اللہ کی شناخت، اللہ کے رنگ کی شناخت، کونوا ربانیین، رب شناس ہونے کی شناخت، رب پر ایمان رکھنے والی امت ہونے کی شناخت، موحد ہونے کی شناخت کہ اللہ تبار اللہ واحد پر یہ امت جو ہے ایمان رکھتی ہے، یہ بنیادی شناخت ہے اس کی۔ یہ سارے انسانوں سے اس کا یہ اعتقاد ہی اس کو ممتاز کرتا ہے۔ سارے انسانوں کے درمیان جو اس کو نمایاں مقام جو چیز عطا کرتی ہے وہ اس کے بنیادی اعتقادات ہیں۔ اس پہلو سے اس امت کو سب سے زیادہ اہمیت اسی بات پر دینی ہے۔ موجودہ حالات، یہاں پر جو کچھ کیفیات اس وقت ہے وہ ساری کی ساری کیفیات اس امت کے خلاف جاری ریشہ دوانیاں، اس سے اس کی اس بنیادی شناخت کو چھین لینے کے سلسلے کی جانے والی سازشیں اور کوششیں اور اس کے سلسلے کی منصوبہ بندیاں اور اس حوالے سے تنگ کیا جاتا ہوا امت کا عرصہ حیات، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگی اور امت کے درمیان جس چیز کو بہت شدت کے ساتھ، بہت شد و مت کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ، بہت تسلسل کے ساتھ جس چیز کو جو ہے پیش کرنا ہوگا اور جس سلسلے میں امت کو متوجہ، متنبہ اور بیدار کرنا ہوگا وہ یہی ہے کہ اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے، اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے، اس دین نے جو اس کو شناخت دی ہے وہ اس کا سب سے قیمتی چیز ہے۔ امت کا ایک ایک فرد اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنی اس بنیادی شناخت کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اہمیت دی جانی چاہیے، دینا چاہیے۔ اس کو جو ہے بہت ہمارے امت کے افراد کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوگا اور ساری دنیا پر بھی یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ امت، یہ ملت، یہ اس کے سلسلے کی ساری جو ہے ناانصافیوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف جو ہے نابرابریاں کی جائے اور اس کو جو ہے دیگر مادی حقوق سے اس کے ونچت کیا جائے، گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ امت جس معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا دین ہے۔ وہ اپنی جان دے سکتی ہے، وہ اپنے وجود کو جو ہے اپنے ایمان کے لیے جو ہے داؤ پر لگا سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، لیکن ایمان اور شناخت کا سودا کر لیا جائے اور اس سے دستبردار ہو جایا جائے، اس کو کبھی بھی یہ امت گوارا نہیں کر سکتی ہے اور اس امت کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا احساس امت کو بھی دلایا جائے اور امت ساری انسانیت کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اس کے پاس اس کے دین کی کیا اہمیت ہے۔ اس کو ہمیں بہت اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بیداری کی عام مہم ہم کو چلا رہی ہے۔ ہمیں اپنے گھرانوں میں، اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کے سامنے اس دین کی، ایمان کی، اس شناخت کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے اقربا کو، سب کو یہ بات بتلانی ہے اور ان کو جو ہے یہ بات کھٹی میں پلا دینی ہے، ان کے ذہن میں اور ان کے قلب میں یہ بات پیوست کر دینی ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات پورے طور پر جو ہے جاگزی کر دی جائے، ذہنوں اور قلب میں بٹھا دی جائے کہ ہمارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے۔ ہمارا ایک ایک بچہ، ہمارا ایک ایک نوجوان، ہمارے ایک ایک جو ہے بیٹی اور جو ہے خاتون، سب پر یہ بات آیا ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ گھروں میں اس حوالے سے جو ہے کوشش کی جائے اور گھروں میں ایمان اور ایمان کے حوالے سے یہ بات جو ہے اپنے بچوں اور اپنے متعلقین کو سمجھانے اور ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنے کی جو ہے کوشش کی جائے۔ ہمارا تو جو ہے آغاز ہی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے جب ہم لاشعور میں ہوتے ہیں، جب کوئی چیز کا شعور ہم کو نہیں ہوتا ہے اور دنیا میں ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے کانوں میں
اللہ کے اکبر ہونے، اسی کے معبود ہونے کی صدا جو ہے یہ ڈال دی جاتی. تو ہم تو جو ہے یہ چیز ہے، اور ہم نے جو ہے یہ عہد بھی عہد الست کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا، عالم ارواح میں کیا ہے. تو یہ ہماری انتر آتما کی اور ہمارے ضمیر کی آواز بھی ہے. وہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہمارے اوپر، ہمارے اندرون میں اس چیز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے. تو اس کی بیداری اور اس کے سلسلے میں آگہی، اس کی یاد دہانی، اس کی تذکیر اور اس کو قلب و ذہن میں راسخ اور پیوستہ کرنے کی کوشش ہم کو کرنی ہے. گھروں میں کرنی ہے، اجتماعی سرگرمیوں کے ذریعے سے کرنی ہے، اجتماعات، وعظ، بیان، تقریروں اور خطبات جمعہ کے ذریعے سے کرنی ہے. اپنی ہر محفل میں اس کی یاد دہانی کرنی ہے، اور یہ بات یاد دلانی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے. ہمارا یہ ایمان دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ذریعہ ہمارے لیے ہے، اور اسی پر ہماری جو ہے آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. ہمارے لیے اس کا سودا کرنا ذالک هو الخسران المبین ہے، کہ یہی سب سے بڑا خسارہ ہمارے لیے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو اس بات کا جو ہے پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے پوری جو ہے ایک بیداری کی طرف، گھر گھر سے اس بیداری کی طرف جو ہے کوشش کرنی ہے. بنیادی چیز، پہلی چیز، اس کے لیے ہمیں اپنے دین سے وابستہ ہونا ہوگا. ہمیں بنیادی اعتقادات، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. ہمیں اسلام نے جو طرز زندگی دیا ہے اس کی معلومات کرنی ہوگی، اس سے آگہی حاصل کرنی ہوگی، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری جو ہے آمادگی کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی. اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے کردار سے چھلکے، وہ ہمارے گفتار میں جو ہے نظر آئے، وہ ہماری چلت پھرت میں جو ہے ہم اس کے ذریعے سے اس کی نمائندگی کر سکے. ہماری انفرادی زندگی میں اس کی جالوہ سامانیہ ہو، ہماری اجتماعی زندگی میں اس کی روشنی نظر آئے، لوگوں کو وہ جو ہے چلتا پھرتا وہ دین نظر آئے. ہمارے معاملات میں، ہمارے معمولات میں، ہماری سماجیات میں، ہماری اجتماعیات میں، ہماری تعلیمات کے میدان میں، اور ہماری معیشت اور معاشرت کے تمام معاملات میں ہم کو اس کو برتنا ہوگا، اور اس کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا ہماری زندگی کے ہر معاملے میں کہ ہماری شناخت اس دین کے حوالے سے جو ہے اس شناخت کا اثر کہاں کہاں ہے، وہ کیسے جو ہے ہمارے زندگی کے دھارے کو متعین کرتا ہے، وہ کس رنگ میں ہم کو رنگتا ہے، ہم اپنی معیشت کو کن بنیادوں پر استوار کرتے ہیں، ہماری معیشت کس رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے معاملات زندگی وہ کیسے ہوتے ہیں، ہم کو بتانا پڑے گا. اور یہ بات بتانی پڑے گی کہ یہ سب کا سب جو ہے ہمارے عقیدے اور ہماری بنیادی شناخت کے حوالے سے ہم سے یہ تقاضے ہیں جس کی ہم تکمیل کرتے ہیں. تو یہ ہم کو سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. تو پہلی چیز ہمارے دین و ایمان کا تحفظ ہے. دوسری چیز امت کے وجود کا تحفظ ہے. آج جس قسم کے حالات ہیں، وہ حالات ہماری شناخت کو مٹا کر کے کسی اور میں رنگ لینے اور رنگ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ حالات اس ڈگر پر جا رہے ہیں. تو ہم کو اس حوالے سے بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارا وجود جو ہے اس حوالے سے، ہمارے دین اور ایمان کے حوالے سے ہمارا وجود جو ہے محفوظ رہے، اور کسی اور رنگ میں یہ جو ہے ہمارا وجود رنگ نہ جائے، ہماری یہ بنیادی شناخت ختم نہ کر دی جائے. اس کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے بھی جدوجہد ہم کو کرنی پڑے گی. اس حوالے سے بھی امت کے اندر عمومی بیداری اور امت کے اندر جو ہے اس کے سلسلے میں عمومی احساس یہ پیدا کرنا ہوگا. ہمارے وجود کو مٹانے یا ضم کر لے دینے کے حوالے سے جتنی کوششیں ہو رہی ہے، کی جا سکتی ہے، یا جو ہے جو کچھ اس کے حوالے سے جو ہے منصوبہ بندیاں وہ ہو رہی ہوں یا ہو سکتی ہوں، ان سب پر ہماری نظر ہو، اور امت اس کے سلسلے میں اجتماعی طور پر اس امت جو ہے وہ امت اس پہ نظر رکھے، امت کی قیادت اس پہ نظر رکھے، اور ایسی تمام کوششیں اور کاوشیں جو ظلم
یا عدوان کے ذریعے سے اس امت کا ناطق تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہو، کسی اور جو ہے اقتدار کا استعمال کر کے اس امت کے وجود کو جو ہے مدغم کر دینے، مٹا دینے، یا جو ہے اس کی شناخت کو ختم کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کا علم بھی اس امت کو ہو، اس کے افراد کو ہو، اور اس حوالے سے بھی وہ جو ہے پوری طرح سے بیدار ہو، اس سے واقف ہو، اور اس کے لیے یہ امت اجتماعی حیثیت سے جد و جہد کرنے والی یہ امت ہو، جو بھی اس حوالے سے سرگرمیاں ہوتی ہو، جو بھی منصوبہ بندیاں ہوتی ہو، یہ امت واحدہ ہونے کی حیثیت سے اس کا مقابلہ کرے، اور اس حوالے سے یہ امت جو ہے سرگرم عمل ہو، اس کے لیے جد و جہد یہ کرے، اور ایسی ساری سرگرمیوں کے لیے پرامن، تعمیری، اجتماعی، جمہوری اور قانونی ذرائع کا استعمال کر کے اپنی اسٹرینگتھ کو شو کرے، اپنی طاقت اور قوت کو وہ بتلائے کہ ہم یہاں کے معزز شہری ہیں، ہمیں یہاں کے دستور نے بنیادی حقوق عطا کیے، شہریت کا حق دیا ہے، اپنی شناخت کے تحفظ کا حق دیا ہے، اپنے دین پر عمل آوری کا حق دیا ہے، اپنی تہذیب اور سنسکرتی کے تحفظ کا حق دیا ہے، اپنے دین کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا حق دیا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کا حق دیا ہے، باعزت زندگی جینے کا حق دیا ہے۔ ہم پر تسلط کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، قہر کے ذریعے سے کوئی چیز ایسی نہیں لاگو کی جا سکتی ہے یا نافذ کی جا سکتی ہے جس کی زد ہماری بنیادی شناخت پر اور ہمارے وجود پر پڑتی ہو۔ اس کو بھی یہ اس امت کے اندر، اس احساس کو بھی اس امت کے اندر پیدا کرنا ہو، اور اس کی بھی کوشش کرنی ہوگی۔ تیسری بات، اس امت کے تحفظ کے حوالے سے، اس امت کی شناخت کے بقا کے حوالے سے جس بات کا خیال ہم کو رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اپنے تمام معاملات میں ہم دین اور دین کی تعلیمات کو جو ہے کم حق و برتنے والے بن جائیں۔ ہماری زندگی کا انفرادی معاملات ہو، اجتماعی معاملات ہو، ہماری معیشت کے معاملات ہو، یا ہمارے جو ہے سماجی امور اور ہماری معاشرت کے معاملات ہو، ان سب میں ہم دین اسلام کی رہنمائی کیا ہے اس کا خیال رکھنے والے اور اس کو برتنے والے جو ہے بن جائے۔ اس سے ہمارا جو ہے اس دین کے ساتھ وابستگی، اور ہماری اس وابستگی کے نتیجے میں اس دین کی جو ہے تحفظ، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اپنا تحفظ، یعنی دین باقی رہے گا ہماری زندگی میں تو ہم باقی رہیں گے اس دین کے ساتھ۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کو برتنا ہوگا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری جو غفلتیں ہیں، اس سلسلے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اس سلسلے میں عمل کی جو کمزوریاں ہیں، افراد میں ہیں، معاشرے میں ہیں، ہمارے خاندان میں ہیں، ہماری نوجوان نسل میں ہیں، ہمارے مختلف جو ہے مکاتب فکر میں ہیں، ہمارے مختلف جو ہے طبقات میں ہیں، ان سب میں جو نقائص، جو کمزوریاں اور اس سلسلے کے جو غفلتیں ہیں، ان سب کو دور کرنا ہوگا۔ اور ہمیں عمل کے ذریعے سے، زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بنیادی شناخت ہمارا دین ہے، لیکن ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے بھی یہ بات بتلانی ہوگی کہ میری نماز مجھے عزیز ہے، اس نماز کے ادائیگی سے کوئی جو ہے ہمیں محروم نہیں کر سکتا ہے، ہماری عبادات کا نظام ہمیں عزیز ہے، اس سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ ہماری معاشرت کے معاملات کے سلسلے میں جو تعلیمات دی گئی ہے، نکاح کے جو اصول مرتب کر دیے گئے ہیں، وراثت کے جو قوانین دے دیے گئے ہیں، ہمیں جو ہے طلاق کے حوالے سے جو اصول و آداب سکھائے گئے ہیں، ہماری معیشت کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، معیشت کے حلال ذرائع جو بتائے گئے ہیں، حرام ذرائع جن سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ سارے کے سارے ہم کو ان کو اپنے سامنے رکھ کر کے، ان کو برت کر کے
ہمیں یہ بتلانا ہوگا کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں اور ہم اس سے کسی صورت میں جو ہے پہلو تہی نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے غفلت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے دین اسلام نے عبادات کو جو نظام دیا ہے اس عبادات کے نظام کے ہم پابند ہیں، اس کو ہم بجا لاتے ہیں، اس سے ہم غفلت نہیں کرتے ہیں، اور اس سے کی ادائیگی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس حق سے ہمیں کوئی ونچت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے شہری ہونے کا بھی حق ہے، اور ہمارے اوپر یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں، جن کی ادائیگی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاش کے معاملات میں اگر سود حرام ہے، اگر رشوت حرام ہے، اگر ملاوٹ حرام ہے، اگر دھوکہ دھڑی حرام ہے، اگر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں ان سب سے اجتناب کر کے اور ان سب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ کر کے یہ بتلانا ہے کہ ہم اپنی معیشت کے سلسلے میں اسلامی اصولوں کے پابند ہیں، اور ہم اسے سینے سے لگائے ہوئے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو ہم برتتے ہیں، اس طور پر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری آمدنی کے ذرائع حلال ہیں، کسی کا حق ہم نہیں مارتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم دھوکہ دھڑی نہیں کرتے ہیں، ہم تجارت میں جو ہے دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہم جابز کرتے ہیں تو وہاں پر دیانتداری کا جو ہے پورا خیال ہم رکھتے ہیں، ہم بندوں کے حقوق نہیں مارتے، ان کے جو ساری چیزیں ان کے حقوق کا ہم پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بات بتلائیں گے، اور ہمیں یہ بات بتلانی ہوگی۔ ہم اپنے تحفظ چاہتے ہیں، اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس میں پر عمل کر کے بتانا ہوگا۔ ہماری معاشرت، اس معاشرت کے سلسلے میں جو تعلیمات نکاح کے حوالے سے اسلام نے دی ہے، ان تعلیمات کو گلے سے لگانا، ان تعلیمات کو عمل میں برتنا، اور اس کے مطابق اپنے جو ہے معاشرتی معاملات کو انجام دینا، یہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے بتائیں، اسی سے اس کا تحفظ ہوگا۔ جب ہم اس کو برت کر کے بتائیں گے کہ نکاح کو زنا کے مقابلے میں آسان کر دیا گیا ہے، اس نکاح کو برکت والا نکاح کہا گیا ہے جو اپنے انجام دہی کے پروسیس کے اعتبار سے بہت سرل ہو، بہت آسان ہو، اس برکت والا نکاح کہا ہے۔ اس نکاح کے سلسلے میں مرد کو سارے جو ہے معاشی بوجھ مرد پر ڈالے گئے ہیں، جہیز کا بوجھ لڑکی پر نہیں ہے، کھانے کھلانے کا بوجھ لڑکی پر نہیں ہے، نفقات، اخراجات، اس کا بوجھ، مالی بوجھ لڑکی پر نہیں ہے، اس کے والد پر نہیں ہے، اس کے سرپرستوں پر نہیں ہے، سارے کے سارے بوجھ لڑکے پر ہے، اور اس کو ذمہ داری کی حیثیت سے اس کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ یہ جب ہم اپنے عمل کر کے بتائیں گے اور اسلامی معاشرہ اس کی نظیر پیش کرے گا کہ یہاں شادیاں آسان ہوتی ہے، یہاں شادیاں بغیر جہیز کے ہوتی ہے، یہاں شادیاں بھنڈارے نما جو ہے کھانوں کے بغیر ہوتی ہے، یہاں شادیاں جو ہے تجارت نہیں ہوتی، لین دین نہیں ہوتا اس کے ذریعے سے، یہاں شادیوں کے لیے باپوں کو، لڑکی کے والدین کو اور اس کے باپ کو جو ہے فکر مند ہو کر کے اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کو قرض نہیں لینے پڑتے ہیں، اپنے داماد کی خوشنودی کے لیے اس کا گھر اس کو نہیں بھرنا پڑتا ہے۔ یہ سب دین اسلام میں نہیں ہے، اور ہم اس کو برتتے ہیں۔ یہ جب ہم بتائیں گے تو تحفظ ہوگا۔ ہم جب یہ بتائیں گے کہ جب یہ عورت ہمارے نکاح میں آتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں، اس کے سارے نفقات، اس کے سارے اخراجات، اس کا علاج، معالجہ، اس کے لیے جو ہے سکنہ، رہائش کا انتظام، اس کے لیے لباس کا انتظام، اس کی جو ہے زیب و زینت کے سامان کا انتظام، اور اس کے لیے زندگی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل، یہ ہماری معاشرتی زندگی میں اسلام نے ہم پر عائد کیا ہے۔ ہم اپنے عمل کر کے بتائیں گے تو اس سے اس کا تحفظ ہوگا۔ ہم جو ہے وراثت کے جو قانون جو ہے نافذ دین اسلام نے دیا ہے، اس کو عملاً جب برت کر کے دکھائیں گے، چھوٹے بھائیوں کو وراثت سے ان کا حق ادا دیا جائے گا، ماں کو حق دیا جائے گا، بیوی کو دیا جائے گا، بیٹی کو دیا جائے گا، بہن کو دیا جائے گا۔ جب یہ حقوق سب ادا ہوں گے
اور ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دین ہے، تو اس ذریعے سے دین کا تحفظ ہوگا۔ تو تیسری چیز، دین پر عمل کے ذریعے سے ہمارا اپنا تحفظ، دین کا تحفظ یعنی ہمارا اپنا تحفظ، ہماری شناخت کا تحفظ، اس کو جو ہے ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس پہلو سے بڑی کمزوریاں امت کے درمیان پائی جاتی ہے۔ امت اعتقادات کے لحاظ سے تو مسلمان نظر آتی ہے، امت عبادات کے حوالے سے بیداری کی کوششوں کے نتیجے میں عبادات کی خوگر بھی نظر آتی ہے، لیکن معاملات وہ معاشی معاملات ہوں یا وہ معاشرتی معاملات ہوں، ان معاملات میں جو ہے آئیڈیل کردار ہے، جو ہے اس کے لیے دین اسلام نے رہنما اصول دے دیے، ان اصولوں پر عمل آوری کی جو کیفیت اس امت کے درمیان ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کی طرف بھی ہم کو توجہ دینا ہوگی، اس سے بھی اس امت کی شناخت کا تحفظ ہوگا۔ ہم اس کو برتیں گے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو اس کا تحفظ ہوگا۔ تو تیسری چیز اس کی طرف بھی ہم کو کوشش کرنی ہوگی۔ پھر متعلقات امت کا تحفظ، اس امت سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے اس کا سب کا تحفظ، اس کے شعائر کا تحفظ، شعائر اسلام کا تحفظ، قرآن اس کا تحفظ، مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، تعلیمی اداروں کا تحفظ، اسی طرح سے اس کے اوقاف کا تحفظ، یہ سارے کے سارے تحفظ، یہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں، اس کی حفاظت، اس کی طرف سے امت کو متوجہ ہونا ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہم کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ ہم شاعر اسلام اس کے تحفظ کے سلسلے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے، کیا اس کے سلسلے میں ہماری کوشش ہے، اور اس کے سلسلے میں ہماری جو ہے کیا بیداری ہے، کوشش کرنی پڑے گی، بیدار رہنا پڑے گا۔ آج آوازیں اٹھنے لگی ہے مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، تعلیمی اداروں کے خلاف، امت کے دستوری حقوق کے خلاف، اس کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ تو ان آوازوں، اٹھتی ہوئی آوازوں کا جواب جو ہے پرامن ذریعے سے کیسا دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت منضبط، ایک بہت مربوط اور ایک بہت نتیجہ خیز کوشش وحدت کے ساتھ، پوری امت کی وحدت کے ساتھ کیسے کوشش کی جا سکتی ہے، جدوجہد کی جا سکتی ہے، اس کو ہمیں جو ہے خاص طور پر پیش نظر رکھنا ہوگا، اس کو ہم کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کے دین و ایمان کا تحفظ، نئی نسل کے مستقبل کا تحفظ، اس کے تعلیمی ارتقاء، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس کی پیش رفت، ہماری نئی نسل کے افراد کی مہارتوں، صلاحیتوں، قابلیتوں اور اس کے ٹیلنٹس کے نشوونما دینے کا پورا نظام، اس کے لیے کوششیں کرنا، اور اس کے لیے جو ہے پوری منصوبہ بندی کرنا، اس حوالے سے ایفرٹس لینا، ہم کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی۔ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ہمیں فضلاء کی ضرورت ہے، ہمیں مفتیان کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر کے تقاضوں پر غور کر کے اسلامی تعلیمات، اس کا انطباق صحیح طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے ایسے دینی مراکز کی ضرورت ہے جہاں پر اجتہاد کے ذریعے اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں غور و فکر کر کے استنباط کے ذریعے سے حالات حاضرہ میں اسلام کی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے اور اسلامی تعلیمات کو کیسے برتا جا سکتا ہے۔ تغیر پذیر حالات میں، تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اسلام یہ کیسے پریکٹیکیبل دین ہو سکتا ہے، اس کے لیے مجتہدین کی تیاری، اس کی بھی جو ہے ہم کو ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے دینی مراکز کا تحفظ، ہمارے عصری اداروں کا تحفظ، کہ وہاں سے ہم کو ٹیکنوکریٹس، انجینئرس، ڈاکٹرس، پروفیسرس، ہمارے جو ہے اصحاب علم و فن، یہ ہم کو وہاں سے میسر آتے ہیں۔ ملک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا تحفظ، اس کے معیار تعلیم کا تحفظ، وہاں پر جو ہے تعلیمی ماحول، اس کے جو ہے تحفظ، اس کے سلسلے میں متوجہ ہونا، یہ سب کا سب اس کی طرف ہم کو جو ہے توجہ دینا پڑے گی، اور اجتماعی طور پر اس کی کوشش کرنا پڑے گی۔ اجتماعی طور پر اس کے لیے جو ہے ہم کو متوجہ رہنا پڑے گا،
ہماری دینی اجتماعیتوں کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ہماری نمایاں شخصیات کو اس حوالے سے جد و جہد کرنا پڑے گی، اور اس حوالے سے امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کو اس کی کوشش کرنی ہے، تو ہم کو اس کو بھی اپنے ایجنڈے کا نقطہ بنانا ہے۔ پھر ہماری جان کا تحفظ۔ آج حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ملک کے کچھ شرپسند، سارے کے سارے نہیں، لیکن ملک میں کچھ شرپسند افراد، ان کو ہمارے نام سے، ہماری شناخت سے، ہمارے دین سے، ہمارے وجود سے ان کو پرابلم ہے، اس لیے وہ ہماری لنچنگ کر دیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سرے بازار کھینچ کر کے قتل کر دیتے ہیں، ٹرینوں میں، گلی محلوں میں، راستے سے چلتے ہوئے ان کی زندگی وہ خطرات میں ان چند سرپسندوں کی وجہ سے ایسے گائے بگائے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو اس حوالے سے بھی تحفظ، اس کے لحاظ سے بھی ہم کو کیسے تحفظ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس شر کی سرکوبی کی جا سکتی ہے، کیا قانونی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، کیا دستوری جد و جہد کی جا سکتی ہے، کیا دستور کے حقوق جو ہم کو دیے گئے اس حوالے سے، ہماری اپنی حفاظت کے حوالے سے، اس کے سلسلے کا شعور، اس کے سلسلے کا احساس، اس کے سلسلے کی بیداری، اور اس حوالے سے ایک عمومی ماحول، اس کے بارے میں ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس حوالے سے بھی امت کو بیدار کرنا پڑے گا، اس حوالے سے بھی امت کے اندر کہ احساس اس کو زندہ کرنا پڑے گا، تو ہم کو اس کی بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے میدان عمل میں لایا ہے، اس امت کا تحفظ نہ صرف یہ کہ اس امت کے اپنے حق میں ہے، بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ حق کا جو پیغام ہمارے پاس ہے، اس پیغام میں حق کو انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمارا تحفظ، ہم محفوظ رہیں گے، ہماری جان محفوظ رہے گی، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہم جد و جہد کرنے کے قابل رہیں گے، ہم اپنے دعوتی فریضے کو انجام دینے کی پوزیشن میں رہیں گے، تو ہم یہ سب کر سکیں گے۔ تو انسانیت کی بھی ضرورت ہے، اس انسانیت کی بھی ضرورت ہے، جس انسانیت پر جو اسر اور اغلال، جو زنجیروں میں یہ انسانیت جکڑی ہوئی ہے، جن سماجی نابرابریوں میں یہ انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ظلم اور عدوان کے جس نظام میں یہ انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ظلم و عدوان کے اس نظام سے نجات دہندہ کی حیثیت سے بھی اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اس امت کا تحفظ، انسانیت کی بھی ضرورت ہے، انسانیت کی بھی ضرورت ہے کہ انسانیت اس کے سامنے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے، اور انسانیت کو ان ساری کٹھنائیوں سے، ان دنیا کی ساری اسرتوں سے اور تنگ سامانیوں سے، ان ساری غلامیوں سے جس میں یہ انسانیت جکڑی ہوئی ہے، اس سے نجات اگر کوئی پیغام دے سکتا ہے تو وہ پیغام اس امت کے پاس ہے۔ اس حیثیت سے اس امت کا تحفظ، انسانیت کی بھی ضرورت ہے، ہم کو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ امت اس سماج میں عدل کے قیام کے لیے، آشتی کے نرمان کے لیے، انسانی جان کے تحفظ کے لیے، آبروؤں کی حفاظت کے لیے، حقوق انسانی اس کے تحفظ کے لیے یہ امت میدان عمل میں لائی گئی ہے۔ تو اس امت کا تحفظ ان تمام پہلوؤں اور ان تمام نکات کے حوالے سے بھی اس امت کا تحفظ ضروری ہے کہ عدل کی صدا اگر کہیں سے بلند ہو سکتی ہے تو امت بلند کر سکتی ہے۔ انسانی برابری کی آواز اور انسان کو اللہ کا کنبہ اور بنی آدم ہونے کی حیثیت سے ان کے درمیان مساوات کی بات اگر کہیں سے آ سکتی ہے تو اس امت کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ ایک انسان کے خون کو، ناروا خون کو، ساری انسانیت کا خون اگر کہیں سے کہا جا سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو یہ امت ہے، اس کا دین ہے۔ اسی کی بنیاد پر یہ سماج میں پیس کو اسٹیبلش کر سکتی ہے، سکون کو اور امن کو، جان و مال کے تحفظ کو اس کو یقینی بنا سکتی ہے، یہ امت ہے، یہ امت ہی کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس امت کے تحفظ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے تحفظ کے حوالے سے اپنے دین و ایمان، اپنی شناخت،
اپنے جو ہے عمل کا تحفظ، اپنی جان و مال کا تحفظ، اور اپنا تحفظ اس لیے کہ انسانیت کا تحفظ ہو، اس کے لیے اپنا تحفظ، اسلام اور اسلام کے شعائر کا تحفظ، اللہ کی کتاب اس کا تحفظ، اللہ کے گھر مساجد اس کا تحفظ، ہمارے اپنے ادارے اس کا تحفظ، ان سارے تحفظات کو، اور پھر سب سے بڑھ کر کے انسانیت کا تحفظ۔ ہم کو جو ہے انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگہبان بنایا ہے، تو انسانیت کا تحفظ، اس کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل میں لایا ہے۔ تو ان کو ہم کو پیش نظر رکھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اور موجودہ حالات میں جو ہے، جبکہ بڑے حالات دیگر کو ہے، آپ سب ناظرین جو ہے جانتے ہیں کہ کس قسم کے حالات ہیں، سیاسی سطح پر کیا حالات ہیں، سماجی سطح پر کیا حالات ہے، بین المذاہب کس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، فرقہ وارانہ صورتحال اس ملک میں اس کو کیا رنگ دے دیا گیا ہے، اور انسانوں کے درمیان کس قسم کے خلیجیں حائل کر دینے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیسا جو ہے پورے اس سماج کو جو ہے شر کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب کا سب ہمارے سامنے ہے۔ اور ان سب حالات میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے دین و ایمان کا تقاضا سمجھ کر کے اور اپنا مقصد وجود سمجھ کر کے اگر کوئی گروہ اس حوالے سے سرگرم عمل ہو سکتا ہے اور بے لوث کوشش اگر کر سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ اسی لحاظ سے ہم بہت زیادہ جو ہے نازک حالات سے بھی گزر رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی نازک ہے۔ ہمیں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کی نزاکت اور اس کی عظمت کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کی مسئولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، جواب دہی جو ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور اس حوالے سے جد و جہد کرنا ہے، اس حوالے سے شعور کو بیدار کرنا ہے، امت کے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے، ایک عمومی جو ہے امت کے اندر ماحول پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر بہت ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ غور کرنے کی مجھے، آپ کو، ساری امت کے افراد کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔